اسلامی تعاون تنظیم نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا۔ سعودی عرب میں صومالی لینڈ تنازع پر OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل OIC نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم نے کہا کہ صومالیہ کی حکومت بات چیت کر کے خطے کے ممالک کو متحد کر سکتی ہے۔ نائب سعودی وزیر خارجہ کا غزہ میں جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے پر زور۔ فلسطینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ صومالیہ کی اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ سرحدوں کی حمایت کرتے ہیں۔ صومالی وزیر خارجہ نے کہا کہ صومالیہ کی زمین کسی ملک کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ نمائندہ ترکیہ نے خطاب میں کہا کہ صومالیہ کے اتحاد اور خود مختاری کے لیے ہماری حمایت ناقابل یقین ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، میدانی علاقوں میں دھند میں راستے گم۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے جڑنوالا تک بند۔ موٹر وے M4 ہانیوال سے ملتان، M5 ملتان تا ظاہر پیر تک دھند کے باعث بند۔ سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی۔ لاہور میں دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی گئی۔ بالائی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ چرند پرند نسان سبھی ٹھہرانے لگے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ نئی عمارت 18 لاکھ پاکستانیوں کو بہتر خدمات فراہم کرے گی۔ اسحاق ڈار کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، پاکستان اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اسحاق ڈار کی OIC رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ سندھ حکومت کی PTI کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت۔ NOC جاری۔ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ جلسے کے دوران امن و امان اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا منتظمین کی ذمہ داری ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ کے پاس سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اجازت منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ PTI کا باغ جناح کے بجائے مزار قائد کے گیٹ پر جلسے کا فیصلہ۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں شام 5 بجے تک اجازت نامے کا انتظار کیا۔ ہمارے پاس اعلیٰ دین کا چراغ نہیں کہ ہم راتوں رات جلسے کے انتظامات کر سکیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہ لگانے پر سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں۔ پیر کو وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوگی۔ پنجاب حکومت نے سندھ حکومت کے برعکس رویہ اختیار کیا۔ PTI کو جہاں جلسے کی اجازت دی وہیں کریں، سڑک بند کی تو حکومت سخت ایکشن لے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن کی PTI کو وارننگ۔ کہا ابھی تک PTI تعاون کر رہی ہے، حکومت کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ PTI 8 فروری کی کال سے اپنے کارکنوں کو مشکلات میں نہ ڈالے۔ کراچی جلسے میں عوام کا سمندر ہوگا۔ سندھ کے عوام حکمرانوں کا اصل چہرہ دیکھ چکے، اب تبدیلی چاہتے ہیں، ہم بھی مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جام شوروں میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں، سندھ زرداری کے قبضے میں ہے، زرداری نے بھٹو کی سیاست ختم کر دی۔ وزیر اعلیٰ کا والہانہ استقبال پر سندھ کے عوام سے اظہار تشکر۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر وہ تو گاڑیاں لینے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے، کیا ان لوگوں کو جن کو گاڑیاں دینی نہیں ہیں صرف یہ پوچھ لیں ان سے، ان کی کارکردگی پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے۔ قانون نافذ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ضرورت پڑی تو قانون پر عمل درآمد کروایا جائے گا، مذاکرات جن کا کام ہے وہی کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا ہمیں احتجاج کرنے والوں سے نمٹنے کا تجربہ ہے، اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بتائیں انہوں نے اپنے افسران کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے۔ علماء کرام محفوظ ہیں، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے قرآن پاک میں واضح ہدایت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ٹانگے کی سواریاں قرار دے دیا۔ کہا معاشی اشاریے مسلسل درست سمت گامزن ہیں، زیر مبادلہ ذخائر میں مسلسل اضافہ، پالیسی ریٹ میں کمی ہو رہی ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। सूबे में जारी विफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रही है। अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी नुमाइंदे लोगों के मसाइल के हल को अपनी तरजीह बनाएं। सूबे में वफाक के ज़ेर एहतमाम तरक्याती मनसूबों की निगरानी करने के लिए अहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी कायम। तुर्किया ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग का अपनी रिपोर्ट में दावा। जरीदे ने लिखा कि तुर्किया को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा जल्द मुतवक्की है। तीनों ममालिक के दिफाई इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान की कामयाबियों की दुनिया मुतारिफ है। भारत समझता था उनकी स्ट्रेटजी हमारी कमजोरी का सबब बनेगी। जंग के बाद सफाती महाज पर हमारी पोजीशन दुनिया में बेहतर रही। वजीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन, सऊदिया, तुर्किया, मिडल ईस्ट से ताल्लुकात में बेहतरी आई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल समेत सबको इसका सराहा जाता है। इस्लामाबाद में पानी की कमी दूर करने के लिए 3 डैमों की तामीर का फैसला। वजीर दाखिला ने 10 दिन में चरा, दोतारा और शादरा डैम मंसूबों का प्लान तलब कर लिया। मौसम नकवी की पानी के मंसूबों को ऑन ग्राउंड लाने के लिए तेजी से मुतलका उमूर तय करने की हिदायत। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डियक कैथ लैब प्रोजेक्ट का जल्द आगाज। 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। वजीर आला की जिलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डियक डॉक्टर्स तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर्स को स्पेशल पे पैकेज देने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के हर शहरी को के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहम करने का वादा जरूर निभाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जामिया अशरफिया अहमद, अकाबरीन और उलमाए कराम से मुलाकातें। शेख अल हदीस मौलाना फजल रहीम के इंतकाल पर फातिह ख्वानी। दीन इस्लाम के लिए गरान कदर खिदमत को खराजे अकीदत पेश किया। कहा, मौलाना फजल रहीम फिरका वारियत और इंतहा पसंदी के खिलाफ तवाना आवाज से इस्लाम के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ते बढ़ा दी गई हैं। तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि फैसला सर्दी की शिद्दत और तलबा की सेहत को देखकर किया गया। सर्दी के बाद सिंध के स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। कल से सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्ते के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे।